السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈسکورنگ پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ جعفر بزنس سسٹمس کے ڈائریکٹر اینڈ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں وقار اسلام صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں سر آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ تھینک یو سو مچ سر, آپ نے مجھے ٹائم دیا اور آپ کے ایکسپیرینس سے ہم ویری مچ شیور کہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سر سب سے پہلے تو میں کیونکہ آپ جیسے جو گیسٹ ہوتے ہیں ایکسپیرینس ان کی جو ارلی لائف اور اس سے پھر کنیکٹڈ ہمیں جو ہے نا وہ پاکستان کی ارلی ڈیز کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں تک جو ہم پہنچے ہیں اس کی جرنی پتہ لگتی ہے. تو سر کچھ اپنے بارے میں بتائے گا, کہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی اور کس ایرا سے ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں؟ سو یار ارلی ڈیز میرے کراچی میں ہی رہے. ایجوکیشن میں نے ایک PYJ یا بہادر یار جنگ اسکول ہے وہاں سے میری اسکولنگ ہوئی. جنا کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا, ناظم آباد میں ایک کالج ہے, پریمیئر کالج سے BCom کیا اور پھر کراچی یونیورسٹی سے ماسٹرس کیا. رہتا میں ناظم آباد میں تھا جہاں میں نے اپنی ذاتی تقریباً ساری زندگی گزاری. سے بچپن ہمارا ہم جہانگیر روڈ میں رہا کرتے تھے کیونکہ میرے ابا سرکاری ملازم تھے تو وہ سرکاری کوارٹر رہتے تھے جہانگیر روڈ میں. لیکن اس کے بعد ناظم آباد میں ہی زیادہ تر میں نے ٹائم گزارا. وہ جو کراچی کی کریم آبادی تھی جنہیں ہم پڑھے لکھے اور وہ سارے پھر ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد کی طرف آبادی ہوئی تھی بیک ان آئی تھنک 70s کے اندر 60s کے اندر. بالکل. ایکچولی یہ شروع میرے خیال میں 50s میں ہوئی تھی کیونکہ جو اوریجنل پلان اگین جو میں نے سنا ہے وہ یہ تھا کہ نارتھ, چونکہ کراچی واز دا کیپٹل آف پاکستان, تو نارتھ ناظم آباد ڈیولپ ہی اس طرح سے کیا گیا تھا کہ وہ ایک جو ڈپلومیٹک انکلیو ٹائپ چیز ہے اس طرح کی چیز ہوگی. سو نارتھ واز ویری پلانڈ. بالکل بالکل بالکل. ناظم آباد grew up but of course 50s میں یا early 60s میں نارتھ ناظم آباد واز اے پراپر پلان ٹاؤن جو آپ کو ہوتا تھا. 50s یا early 60s میں ناظم آباد میں کافی جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور جو ایک اس زمانے کے ایجوکیٹڈ لوگ تھے. کیونکہ پرانا کراچی تو یہ ہوتا تھا لی مارکیٹ لیاری والا سائڈ, پھر اس کو کنیکٹڈ اپنا گارڈن گرو مندر اور یہ والے ایریا, پھر اس کے ساتھ ناظم آباد آ جاتا ہے. بالکل جی. تو ساری زندگی یعنی زیادہ تر میری زندگی انکلوڈنگ مائی فرسٹ 6 years of professional life وہ ناظم آباد میں ہی گزری before I moved to اسلام آباد. اور وہاں سے پھر ایک الگ سفر شروع. اوکے اوکے اوکے. سر کیسا کراچی تھا اس ٹائم پہ آپ کے بچپن کا؟ یار اچھا کراچی تھا, اتنا گندا نہیں تھا جتنا آج ہے, اتنا ٹوٹا پھوٹا نہیں تھا جتنا آج ہے, اتنا بے ہنگم نہیں تھا جتنا آج ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ اس زمانے میں کوئی بڑا جنت نہیں تھی. بالکل بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں نا کہ ہم کمپیریزن کیا کریں. تو ہم آج سے میں کمپیئر کر کے کہہ رہا ہوں تو آج تو ایوری تھنگ ہیز ریگریسڈ. لیکن اٹ واز موونگ ٹورڈس پروگریس آف امید بہت تھی آگے کی طرف جائیں گے. علاقے بہتر ہوتے تھے, کوئی سسٹم ہوتا تھا. اب میں جیسے اگر اپنے علاقے کی بات کروں ناظم آباد جہاں میں ساری زندگی پلا بڑا ہوں, اب میں جاتا ہوں میں اپنی گلی میں نہیں مجھے پتہ ہوتا یہ میری گلی ہے. بالکل, کیونکہ اس کی شکل بدل گئی ہے. میں اوپر دیکھتا ہوں آسمان نہیں نظر آتا بیکاز لوگوں نے گھر اپنے اتنے باہر نکال آگے کر لیے کہ وہ گلی کور ہو گئی دونوں طرف سے. نیچے دیکھتا ہوں زمین نہیں نظر آتی کیونکہ سڑک نام کی چیز, ٹھیک ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. کچرا پڑا ہوا ہے, گٹر بہہ رہا ہے, تو بہت سوری اسٹیٹ ہے. یہ سب نہیں تھا رائٹ. کم از کم آپ کو لگتا تھا کوئی تھوڑا بہت سسٹم ہے. سو بٹ لائک ایوری تھنگ ہیز ریگریسڈ ان دس کنٹری سیڈلی, so is ناظم آباد and it's very sad because I used to love that area. مطلب آج بھی میری بڑی محبت ہے اس سے کیونکہ زندگی کی ہمارے کراچی کے پرانے علاقے جو ہیں وہ بہت ابھی بھی بچے ہو سکتے ہیں اور کافی کچھ ہے وہاں پہ. مزہ آتا ہے. اگر میں بات کروں ڈیفینس سے تو آپ کمپیئر کرو ناظم آباد کے تو کلچرلی اور جو اس کی ایک وائبس ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں اور زیادہ مزے کی. یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. سڑکیں ٹوٹی سب کچھ, گھروں کے سامنے 3 مہینے ہو گئے مین ہول کھلے میں, کوئی کمپلین. سر ہم یہاں PCHS میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک گھر جو ہے وہ کروڑوں روپے سے کم کا ہے نہیں, 10-12 کروڑ روپے, اور آپ ان کی گلیاں دیکھیں. اب سوچے PCHS بالکل بالکل PCHS واز لائک ڈیفینس اور ایون بیٹر رائٹ. ساری PCHS آئے, میں ایلیٹس یہاں رہتے تھے, آپ کی طرف آیا ہوں, میں مشکل سے پہنچا ہوں. بالکل ایسا ہی. تو yeah I mean that's just
the way I think we think. ہمیں پسند ہے پیچھے جانا اور پیچھے رہنا, آگے جانا ذرا ہم زیادہ شاید پسند نہیں کرتے. بالکل سر. تو یہ جعفر گروپ کے ساتھ کس طریقے سے جرنی اسٹارٹ ہوئی؟ تو یار یہ انٹرسٹنگ ہے جرنی ہے. میری مزے کی بات ہے 1985 میں جب میں نے اپنا پروفیشنل کیریئر شروع کیا تو میں جعفر بردرز سے ہی شروع کیا تھا. اوکے. اس وقت جس میں جے بی ایس جس کا حصہ ہوں میں, اس وقت یہ آٹومیٹڈ بزنس سسٹمز ہوتا تھا, ڈویژن ہوتا تھا جعفر بردرز کا. تو آئی تھنک 2-3 سال پہلے یہ لوگ اپنی ٹیکنالوجی بزنس میں انٹر ہوئے تھے, جس میں اس زمانے میں ایک کمپنی ہوتی تھی ڈیجیٹل اکوپمنٹ کارپوریشن, ڈیک. آئی بی ایم کے بعد نمبر 2 کمپنی تھی گلوبلی. صحیح. اس کو یہ پاکستان لے کے آئے تھے. زیروکس کی فوٹو کاپیئرز مشینیں تھیں, وہ پاکستان لے کے آئے تھے. 3M کی مائکرو فلمنگ اکوپمنٹ تھا, وہ پاکستان لے کے آئے تھے. سو دے ہیڈ لاٹ آف ویری ایمبیشیس پلان. تو میں ارلی کیریئر ڈیز 85 میں اس کا حصہ بنا, اور میرا رول تھا کہ میں نے زیروکس مشینیں بیچنی تھیں سیلس میں. تو میں نے اپنا کیریئر یہیں سے شروع کیا. 6-8 مہینے میں شروع کے یہاں رہا تھا, ٹھیک, اور زیروکس بیچتا تھا سڑکوں پہ پھر کے, اور ویگنوں میں اور بسوں میں سفر کرتا تھا. تو لیکن بہت سیکھا اس سے میں نے. وہ جو 6-8 مہینے انہوں نے میرا کیریئر شیپ کیا, and they taught me the value of hard work, the value of how to think in business, strategies کیسے بنانی ہے, customers کو کیسے مینیج کرنا ہے, سب سے امپورٹنٹ فرسٹریشنز کیسے ڈیل کرنی ہے. کیونکہ یو نو سیلس کے اندر زندگی میں فیلئر زبردست چیز ہے. ہمارے ملک میں تو ہم فیلئر کو برا سمجھتے ہیں, لیکن یو نو زندگی یا دنیا ہمیں یہ سکھاتی ہے فیلئر سے خوش ہو جب تک اس سے سیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ فیلئر ایک دن میں 15 دفعہ کیسے ہوتی ہے. کیونکہ آپ جس کے پاس جا رہے ہیں کہ بھائی فوٹو کاپیئر خرید لیں, وہ آپ کو چپیڑ مار کے باہر کر دیتا تھا کہ بھائی نہیں چاہیے, کیوں آ جاتے ہیں. جیسے ہم اکثر سیڈلی کئی دفعہ لوگوں کے ساتھ اب کر لیتے ہیں کہ پھر آ گئے, منع کیا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ نہیں خریدنا, ہمیں فوٹو کاپیئر نہیں چاہیے, ہم بندہ بچہ بیچ کے کرا لیتے ہیں, وہاں سے کروا لیں گے. بالکل. تو یو نو ہاؤ ٹو ڈیل ود دوز کائنڈ آف تھنگس. وہ سب سیکھا. لیکن ہمارے زمانے میں جیسے آج کل اسٹارٹ اپ کا ایک فیشن ہے, جی, تو ایک فیشن ہے جو آج بھی بہت ہے, لیکن ہمارے زمانے میں بہت ہی زیادہ تھا. وہ یہ تھا کہ آپ نے ملٹی نیشنل کے لیے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے زمانے میں پاکستان میں بہت سارے ملٹی نیشنل بھی کرتی تھی, اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ہم نے ان کو بھگا دیا یہاں سے, یا چھوٹے ہو گئے وہ, یا ہم نے ان کو بزنس اس طرح سے. اب تو ہارڈلی سر 2-3 ہوگی. تو میں بھی ملٹی نیشنل جانے جاتا تھا. تو مجھے لکیلی ایک NCR میں آفر ہو گئی, جو زمانے میں ون آف دا بگیسٹ کمپنی تھی گلوبلی بھی, ٹاپ 5 میں تھی غالباً. یو نو $6 بلین, 120 ملکوں میں آپریشن, کچھ 100 سال پرانی کمپنی تھی. 1884 میں بنی تھی یہ کمپنی, نیشنل کیش رجسٹر کے نام سے. اینی وے, سو آئی گاٹ این اپرچونیٹی دیر. 5-6 سال کراچی میں ہی رہا, اگین سیلز اینڈ مارکیٹنگ. اس کے بعد 91 میں آئی موو ٹو اسلام آباد, جہاں سے میرا کیریئر مور اور لیس گرو کیا NCR کے ساتھ ہی. 99 میں آئی بیکیم دا کنٹری ہیڈ آف NCR. سو آفٹر 14 years journey in NCR I became the country head. کیا عمر تھی میری اس وقت, I think 36 سال کا تھا میں. Great. So pretty young to be at that level. But alhamdulillah career was progressing well. تو وہ جو میرے 5 سال یا 5.5 سال میں NCR کا کنٹری ہیڈ رہا, اس میں ہم we were able to do lot of things in the Pakistan market but also for NCR. You know, پہلی دفعہ کوئی ملٹی نیشنل پاکستان میں CMMI لیول 5 سرٹیفائی ہوئی. ہم نے گلوبل ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ پروگرام شروع کیا پاکستان سے. پہلی کمپنی تھے ہم MNC جس نے پاکستان میں اپنا گلوبل ڈلیوری سینٹر سیٹ اپ کیا ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا. یونیورسٹیز کے ساتھ یونیورسٹی پروگرامس کیے جس میں ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ انہوں نے ایز اے سبجیکٹ پڑھانا شروع کیا. آج تو بڑی چیز ہو گئی, اس زمانے میں کوئی ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کی, ہم ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کو سمجھتے تھے کوئی اسٹور ہے جس میں فائلیں شائلیں پڑی ہوئی ہیں. یو نو دیٹ از ہاؤ کانسیپٹ ڈیجیٹائز ہو رہا تھا سب چیزیں. وہ مور اور لیس اس کو ایک کامن لنگو بنا دیا. گلوبلی NCR میں پاکستان کی
بہت امیزنگ ریکگنیشن کروا دی. جیسے میں CMMI لیول 5 کی جو بات کر رہا ہوں, تو ہم پاکستان میں تو پہلی کمپنی تھے ہی. NCR گلوبلی ہم پہلی کنٹری تھے جس نے CMMI لیول 5 کیا تھا. So imagine our name in the global world. And this is back in 1980. This is back in early 2000. So 99 I took over as a country head. Okay. And we started doing the progress. So anyway, تو وہ 5.5 سال کافی زبردست تھے. ایک ظاہر کمپنی کی پروفائل بھی بنی, تو کانسیکوینٹلی تھوڑی بہت ہماری بھی پروفائل. I also try to know کہ یہ خرابیاں کہاں سے شروع ہوئی ہیں. تو till what I'm assuming till 2000s جو ہے وہ ہماری پروگریس اچھی تھی ایز اے کنٹری. مطلب میں اسے کنٹری کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا. کچھ بزنسز اچھا کر رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے. کنٹری دیکھ چلتی ہے جیسے بزنس فنڈامنٹلس پہ چلتا ہے نا, کنٹری فنڈامنٹلس پہ چلتی ہے. ٹھیک ہے, ایک قانون سے چلتی ہے. کوئی بزنس پروسیس اور سسٹمز کے بغیر نہیں چلتا. بالکل, میں اس چیز پہ بہت اسٹرانگ بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بحث نہیں. بالکل, لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم شدید نفرت کرتے ہیں سسٹمز اور پروسیس. اور ہم من حیث القوم بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی, ہم بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہم ٹریفک لائٹ توڑ دیں, رانگ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, ہم انڈیکیٹر دیے بغیر ٹرن کر لیں, اپنی لین میں نہ چلیں. ایک لائن لگی ہوئی ہے, اس لائن کو توڑ کے آگے چلے جائیں. ہم پسند کرتے ہیں. مطلب ہماری نیچر میں یہ ہے کہ خود جا کے کوئی کام نہیں کریں گے, سفارشیں کرا کے کام کرائیں گے. حلال کام بھی, حرام میں تو چلیں سفارش کیا ہم حلال بھی کام سفارش سے کرتے ہیں. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ کام بھی سیدھے طریقے سے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یا مجھے پیسے دے دیتا ہوں میں, یا میں کسی سے سفارش کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے پورا نظام الٹا پلٹا کر دیا ہے. تو میں اس لیے جب آپ نے کہا نا کہ کیا ملک ٹھیک تھا, ملک کی ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہوئی نہیں میرے نزدیک, کیونکہ ہم سسٹمز پہ گئے نہیں. ہم چلیں انڈیویجول بریلینس پہ. ٹھیک ہے, کوئی اچھا لیڈر آ گیا ملک میں, اس نے کچھ چیزیں ٹھیک کر دی, ہم سمجھتے ہیں ملک ٹھیک ہو گیا. وہ چلا گیا, ملک واپس پیچھے ہو جاتا ہے. دیکھیں, انڈیویجول بریلینس لیوز اینڈ ڈائز ود انڈیویجول. دیٹ از واٹ جتنے بھی لوگ ہیں, اینڈ آئی ڈونٹ کیئر آپ بزنس میں ہیں, آپ اسکول چلا رہے ہیں, آپ جو مرضی کر لیں. صحیح, جب آپ یہ سوچنا شروع کرتے ہیں میرے بعد کیا, نظام کیسے چلے گا, تو پھر آپ سسٹمز کی طرف جاتے ہیں. میں اکثر آج کل یہ مثال دے رہا ہوں. میں بھی ریسنٹلی دبئی میں تھا, تو وہاں میں کئی لوگوں سے ملا, تو اس میں ایک دبئی کی پروگریس ہم لوگ سب قوم ہیں within 25 years. یار دیکھیں انہوں نے کہاں سے کہاں کر گئے. اور اس وقت دبئی کی آبادی کوئی 35 لاکھ ہے, اور اگلے 7 سال میں سو بائی 2030 ان کا ویژن ہے کہ ہم نے یہ 7 ملین کرنی ہے, 70 لاکھ کرنی ہے. تو وہ ملک کو ڈبل کرنے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, 7 سال میں. ادھر کمپنیز نہیں ڈبل ہوتی ہیں, تو آپ سوچیں کس بیسس پہ کر رہے ہیں. یہ مطلب اتنے ریسورسز ہیں کہ وہ اس کو 7 ملین. ریسورسز کی بات نہیں ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. جی, ان کے سسٹمز اتنے تگڑے ہیں کہ اس کی بیسس پہ وہ گرو کر سکتے ہیں. ملک اور آرگنائزیشنز گرو کرتی ہیں سسٹمز اور پروسیسز پہ. تو اگر آپ سسٹمز تگڑے کریں گے اور اسٹرانگ کریں گے, وہاں سے پھر آپ ان سسٹمز کے ذریعے گرو کرتے ہیں. چونکہ اب ان کے سسٹمز اتنے میچور ہو گئے ہیں, ان کے پروسیسز, ان کے لاز, ان کی چیزیں کرنے کا طریقہ وہ چلتا ہے اور زبردست چلتا ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو یقین ہے اس سسٹم پہ. ساری دنیا ادھر آ رہی ہے. ہمارے یہاں آج ایک لا ہے, کل کچھ اور لا ہو جائے گا. ایک بندہ آئے گا اپنے لگائے گا دوسرا. اٹ ڈزنٹ ورک. سو ہم جو مرضی کرتے رہیں, یہ ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا اگر ہم سسٹمز اور پروسیسز کو نہیں سمجھنا پسند کریں گے, اس کو ہم ٹھیک کرنا پسند نہیں کریں گے. سو کمنگ بیک, جی, سو 90s میں اسٹیبلٹی تھی. دیکھیں بزنس اسٹیبلٹی پہ چلتا ہے. یہ نہیں تھا کہ آج کچھ ہے کل کچھ ہو جائے گا. تو اس لیے بزنسز نے بہتر کرنا شروع کیا. جدھر وہ اسٹیبلٹی 2005 سے پھر نیچے جانی شروع ہوئی, وہ تو پھر تباہی آنی شروع ہو گئی. ہم پھر واپس وہیں چلے گئے, جو ہمارا ایک خاص طریقہ ہے. اور یہ اگین میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم انڈیویجولس کا بھی مسئلہ ہے, اور ہمیں لیڈرشپ نے کبھی سسٹم اور پروسیس کی طرف دھکیلا ہی نہیں. وہ خود توڑنا پسند کرتی ہے. یہی انڈیویجول جب باہر جاتا ہے, آپ نے دبئی کی بات کی, 2 گھنٹے یہاں سے دور ہے, اگر 2 گھنٹے دور جیسے ہی وہ یہاں پہ لینڈ کرتا ہے, تو انہیں کی وہی انڈیویجول جو ہے وہ لائن پہ آ جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سسٹم چلتا ہے.
ٹھیک ہے, سوچنے کی بات ہے نا. میں اگین یہ جو دبئی کی آپ کو مثال دے رہا ہوں, تو ایک مجھے ٹیکسی ڈرائیور ملا 1 مہینے پہلے, وہ پنجاب سے دبئی گیا, پہلی دفعہ پاکستان سے باہر نکلا, تو وہ بالکل پریشان تھا کہ یار یہ کدھر آ گیا, یہ کدھر آ گیا. اس نے تو سوچا ہی نہیں کہ ملک دنیا ایسی بھی ہوتی ہے, حالانکہ آج کل سب کو ایکسیس ہے, آپ ویڈیو پہ دیکھ سکتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, لیکن ایکسپیرینس کرنا ایک الگ چیز ہے. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر میں یہ کام ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہو سکتے. نارمل سوال ہے, اکثر پوچھتے ہیں. تو ہم ٹریفک لائٹ پہ کھڑے ہوئے, میں کہ ٹریفک لائٹ کراس کرو گے, لال ہوئی ہوئی ہے, کراس کر لیتے. اس نے سر پاگل ہو گئے, اتنا بڑا فائن ہے, آپ سوچ نہیں سکتے, تو ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو میں کہ بس یہ فرق ہے ہمارے ملک میں اور ان کے ملک میں, ان کا نظام چلتا ہے, ہمارے یہاں نظام نہیں ہے, اور ہم نفرت کرتے ہیں نظام سے. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, اور اس میں آپ سب گناہگار ہیں, سب شامل ہیں, شدید گناہگار ہیں اس ملک کے, رائٹ, ہم سب کے سب. خیر, تو 2005 میں NCR کو فائنلی میں نے خیر بات کہا, 19.5 سال بعد میں ٹیلی کام انڈسٹری میں چلا گیا, رائٹ. تو میں نے نوکیا جوائن کر لی, اور میں نوکیا کو پاکستان میں ہیڈ کرنے لگا. نوکیا آن دا انفراسٹرکچر سائڈ, جو آج کی نوکیا ہے, ناٹ دا ہینڈسیٹ, رائٹ. تو اس زمانے میں اگر آپ کو تم تو شاید چھوٹے ہو گئے, تو ایک دم سے ٹیلی کام بوم آیا تھا, گرین فیلڈ سیٹ اپ ہو رہے تھے, نئے لائسنسز ایوارڈ ہوئے تھے, تو ٹیلی کام انڈسٹری واز بومنگ اینڈ کمپنیز ور کمنگ ان. سو نوکیا کیم ان ٹو پاکستان اینڈ سیٹ اپ دا آپریشن. تو دیٹ از ویئر آئی انٹرڈ دا ٹیلی کام فیلڈ. تو بیسٹ ٹائم ہوتا ہے, بہت چیلنجنگ ہوتا ہے, لیکن بہت مزے کا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کا شکر ہے اچھا ہو گیا. کوئی 1.5 سال غالباً یا 2 سال نوکیا کو ہیڈ کیا. پھر گلوبلی نوکیا اور سیمنز آپس میں مرج ہو گیا. اوکے. اور وہ بہت بڑی کوئی 17 بلین یورو کی کمپنی, وچ از آلموسٹ ابو $20 بلین. سو 70,000 لوگ. سو اینی وے, تو پاکستان میں سیمنز کی کافی لیگیسی تھی, ٹیلی کام میں بھی نوکیا نیا تھا. تو نوکیا سیمنز گلوبلی مرج ہوئے, پاکستان میں بھی ظاہر مرج ہو گئے. So then I started heading Nokia Siemens. پھر میں 2008 میں, and again alhamdulillah things worked out well, تو پھر میں دبئی موو ہو گیا 2008 میں, and I started heading Nokia Siemens for the region. So sub regions ہم کرتے تھے, تو سعودی کے علاوہ میں سارا ریجن دیکھتا تھا as sub region head for two different states. وہ کیا, کافی فاسٹ پیس لائف تھی, اینڈ مائی کریئر واز گروئنگ پریٹی ان اے ویری ایگریسو مینر. نوکیا میں ٹاپ ایگزیکٹیوز میں تھا دنیا کے, حالانکہ 70,000 کی کمپنی تھی, بٹ آئی واز ان دا ٹاپ 70 اور ٹاپ 80. اس کے بعد مجھے یہ شوق ہوا کہ میں نے گلوبل کمپنی کا CEO بننا ہے. تو مجھے ایک کمپنی سے آفر آئی, کامٹیل نام تھا اس کمپنی کا, ٹیلی کام سافٹ ویئر کمپنی تھی, اور انہوں نے کہا کہ یار تم ہمارے مڈل ایسٹ افریقہ ریجن کو ہیڈ کرو, اور you will be on the global executive board as well. So now I'm part of the top 7-8 people. And I thought, I'm getting closer to my goal of becoming a global CEO. And then life took a turn. So I had a mild heart attack when I was in Dubai. And that's when I decided to quit the corporate career. کہ یار بس اب کافی ہو گیا, بہت ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو لوگ بھی نوکری کرتے ہیں نا, وہ ہر وقت اپنی زندگی میں یا مختلف اوقات میں یہ ضرور سوچتے ہیں ہم نے کام کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, بالکل, لیکن ہمت نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو 27 تاریخ ہے یا 28 یا پہلی تاریخ, یہ آپ کو خوف دلا دیتی ہے. تو وہ خوف ہر مہینے بڑھتا جاتا ہے. اور جیسے جیسے آپ زندگی میں پروگریس کرتے ہیں, وہ خوف اور بڑھتا جاتا ہے کہ یار یہ نہیں آیا تو کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, فیملی کا کیا ہوگا. اچھا, پھر آپ کی ایک پروفائل بن جاتی ہے, پیپل سی یو ان اے ڈفرینٹ لیگ. بالکل, کہ آپ ایک گلوبل کمپنی کے آپ مڈل ایسٹ افریقہ ہیڈ کر رہے ہیں, گلوبل ایگزیکٹو بورڈ پہ, اور آپ جہازوں میں پھر رہے ہیں سارا وقت, یو نیم اٹ, لٹرلی جیسے باہر سے آپ کو بڑی گلیمرس ایک دنیا لگتی ہے, اور وہ سب چھوڑ کے آپ کہیں یار میں نے اپنا کام کرنا ہے, تو بڑا خوف ہوتا ہے. لیکن دیٹ ہول ایپیسوڈ ٹک دیٹ فیئر اوے فرام می, بیکاز
اگر اللہ تعالیٰ کو مجھے بچانا نہیں ہوتا تو پھر میں نہیں ہوتا, تو پھر کیا ہوتا. بالکل. تو یو نو آئی اسٹارٹیڈ تھنکنگ, سو مائی ہول لائف پرسپیکٹو چینج. سو اینی وے ٹک 1.5-2 years فار می ٹو ڈو دا کمپلیٹ ٹرانزیکشن. پاکستان آ گیا. پاکستان واپس آیا. ایک ہماری فیملی کمپنی تھی, ٹچ پوائنٹ ہے, جو میرے بڑے بھائی نے شروع کی تھی. یہ سیلف سروس سولوشنز ATM وغیرہ کرتے ہیں. تو ہم نے کہا یار وہ ہمارے بغیر تھوڑی بہت چل رہی تھی, بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی, تو ہم آ جائیں گے تو تھوڑا ہو جائے گا. تو آئی آس مائی نیفیو, تابش نام ہے ان کا, جو کہ مائکروسافٹ میں تھے اس وقت. اوکے. ان کو بھی میں نے کہا پارٹنر نوکری چھوڑ, اب اپنا کام کرتے ہیں. تو اینڈ ہی واز ایکچولی آئی تھنک لاٹ بریور, بیکاز وہ کافی ینگ بھی تھا اس وقت, ابھی بھی ہے, کہ اس نے بھی نوکری چھوڑ دی. تو ہم دونوں نے ایک ٹچ پوائنٹ کا سفر شروع کیا. ود تابش اسٹارٹیڈ رننگ دا بزنس اینڈ آئی واز more or less supporting him to take it to the next level. And in the meanwhile I started getting consulting assignments here and there. So rozi roti chalni shuru ho gayi. Touch point started picking up very well in months time, right? And mashallah now they're doing very well, right? Great. They're one of the leading self service solution company in Pakistan. Okay, great. 250 کے قریب لوگ ہیں وغیرہ. تو یہ ہو رہا تھا. تو دین آئی گاٹ اے کال ون ڈے فرام آر چیئرمین, جو جعفر بردرس کے چیئرمین ہیں, ناصر صاحب. ان کو پتہ لگا میں پاکستان آ گیا ہوں. آف کورس آئی اسٹیڈ ان ٹچ ود دیم, بیکاز میں نے کریئر بھی شروع کیا تھا. پلس وی ڈیڈ لاٹ آف ورک ٹوگیدر وین آئی یوز ٹو ہیڈ NCR. اوکے اوکے. تو میری اسلام آباد میں ان سے کافی اچھی ریلیشن شپ ہو گئی تھی. سو ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ یار کیا کر رہے ہو, سنا ہے تم واپس آ گئے ہو. میں کہا جی بس کر رہے ہیں, ٹچ پوائنٹ کر رہے ہیں, کنسلٹنگ کر رہے ہیں. تو ٹائم ہے تمہارے پاس؟ ہاں ہے. تو یار تم یہ JBS دیکھ لو, جہاں سے تم نے زندگی شروع کی تھی, رائٹ. تو میں نے کہا کہ باس کیوں؟ تو کہنے لگے یار ہم سے نہیں چل رہی, مطلب یہ ٹیک ویک ہمارا کام نہیں ہے. تو یو نو میں جس طرح سے انہوں نے نریٹ کیا مجھے, تو انہوں نے کہا میں کل فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو تمہارا خیال آیا, اور اگر تم نہ کرو گے تو آئی پٹ دا کمپنی ان سلیپ موڈ, رائٹ, اینڈ ول کلوز اٹ. تو اس کو دیکھ لو. تو میں کہا اچھا میں دیکھ لیتا ہوں, اگر آپ اتنے ماشاء اللہ ایکسپیرینس بزنس لوگ کے والے لوگ ہیں, آپ نہیں چلا سکے تو آئی ڈونٹ نو اف کمپنی ہیز لیگس ٹو ٹرن اراؤنڈ. لکیلی میں نے NCR میں بھی اور نوکیا میں بھی آئی ڈیڈ دا ٹرن اراؤنڈ. تو مجھے ٹرن اراؤنڈ کا کافی اچھا آئیڈیا ہے, اور ٹرن اراؤنڈ مینجمنٹ کی کیا لوازمات ہیں. پاکستان ٹرن اراؤنڈ کیس ہے کے لوازمات ہیں, وہ مجھے کافی اچھی طرح پتہ تھے. اوکے. تو خیر جب دیکھا تو آئی تھاٹ کہ کمپنی بہتر ہو سکتی ہے. اٹ از جسٹ دیٹ اٹ واز ناٹ بینگ رن پراپرلی. تو یو نو 28 سال بعد غالباً میں اسی کمپنی میں جہاں زندگی کا سفر شروع کیا تھا, میں ایز اے CEO اور شیئر ہولڈر واپس چلا گیا, بیکاز آئی ٹولڈ ہم کہ جی نوکری نہیں کرنی, یو کم ایز اے پارٹنر. تو دس شوڈ گیو لاٹ آف انسپریشن ٹو پیپل کہ یار فرام سم ون ہو اسٹارٹیڈ لٹرلی آن بسز اینڈ ویگنز, یو نو پیدل چل کے, جوتے کھا کے, لوگوں سے دھکے کھا کے کہ نہیں خریدنا دی بھاگ جاؤ, ٹو joining as a partner and CEO of a, you know, being part of a large group can happen اگر آپ محنت کریں, نیت اچھی ہو. So that is how I ended up in JBS. Okay. Long answer. بالکل نہیں. So what is JBS doing right now and what services they are providing? So JBS has multiple units now, multiple verticals ہیں. تو ہم نے پہلے 2-3 سال تو ذرا اس کو ٹھیک کرنے میں لگا دیے. اس کے بعد ہم نے ایک اسٹریٹجی فریم ورک بنایا ہوا ہے, JBS اس پہ چلتا ہے. اور وہ فریم ورک ہے, تو جیسے میں نے کہا کہ میں سسٹمز اور پروسیسز کا بہت اسٹرانگ بلیور ہوں, تو وہ ہم نے پہلے تو کافی تگڑے کیے, کیونکہ دیٹ از ویئر دا ایشو ہوا. So we have a strong governance around how things should work. Skeleton آپ کا ٹھیک ہو نا, آپ باڈی ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ باڈی ٹھیک کرنے پہ لگ جائیں اور اسکیلیٹن ویک ہو تو اٹ ڈزنٹ ورک. سسٹمز اور پروسیس آپ کو اسکیلیٹن دیتے, رائٹ. اور یہ چیز لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آتی, جیسے میں نے کہا کہ ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ وہ ذرا مشکل راستہ ہے. بالکل ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے. ہمیں شارٹ کٹس پسند ہیں, جگاڑ پسند ہے, یو نو ادھر ادھر کرنا ہے, ٹھیک ہے, وہ پسند ہے. تو
اسٹریٹجی فریم ورک ہمارا 3 چیز پہ ہے. ہم پہلے اسے کہتے تھے گروتھ, ایکسیلنس, انوویشن, اور ہمارا کام ان 3 چیزوں میں کے بریکٹ میں لا کے گیا. گروتھ سمپل ہے کہ آپ نے فائنینشیل گروتھ ہے, لیکن گروتھ میں ہم اپنا پورٹ فولیو ضرور دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولیو ایسا ہو جو فیوچر ریلیونٹ ہو, کیونکہ ٹیکنالوجی انڈسٹری میں چیزیں اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. اگر آپ نے اپنے پورٹ فولیو کو ریویو نہیں کیا تو یو کین بی ڈیڈ ٹمورو, رائٹ. سو ہاؤ ڈو وی رن اے کمپنی اور کریٹ اے کمپنی وچ از فیوچر ریلیونٹ. تو ہم نے جو ہمارا اوریجنل پورٹ فولیو تھا جس پہ JBS پہلے 30-35 سال چلی, اب ہم نے اس کو کافی ایکسپینڈ بھی کیا ہے اور ریویو کیا ہے. تو اب ہم وی آر اسٹل اے لارج سسٹم انٹیگریٹر. So we do IT infrastructure جیسے آپ کہتے ہیں, and related services, be it implementation اور professional services. پھر ہم کنسلٹنگ کرتے ہیں جس میں ہم ایپلیکیشن امپلیمنٹیشنس پہ کافی فوکس کرتے ہیں. اس میں ہم مائکروسافٹ کی پوری پورٹ فولیو امپلیمنٹیشنس کی سروسز ہیں, SAP کرتے ہیں, Oracle کرتے ہیں, رائٹ. اینڈ we'll continue to add that because that's the tech piece that we do. دین ہماری اپنی پروڈکٹ ہے, اس پہ شاید ہم آگے جا کے بات کریں, جس کا حساب کتاب نام ہے. تو اب اپنی IP بھی ہے ہمارے پاس. سو پورٹ فولیو کو ہم دیکھتے ہیں, اور پھر ہم اس پورٹ فولیو میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں. بیکاز وی آر اے ویری اسٹرانگ پرپز لیڈ آرگنائزیشن. تو ہم پرپز ہمارا کیا ہے, وائی وی ایگزسٹ. وی ایگزسٹ ٹو امپروو دا لائفز آف بزنسز, کمیونٹیز, اسٹیک ہولڈرز دیٹ وی ورک ود using technology. Right, and we solve problems. And there are also softwares also that you are providing to? We don't develop software, but of course we do. مطلب جیسے مائکروسافٹ ہے تو ہم software license بھی دیتے ہیں, implementation. SAP ہے وہ بھی کرتے ہیں, implementation. Development نہیں ہے لیکن software solutions ہے. Okay. لیکن اب تو یہ ہوا, پھر ہم اسٹارٹ اپ ایکوزیشنس کی طرف گئے. وہ ہمارا ایک بالکل یونیک ماڈل ہے پاکستان میں کہ ہم اسٹارٹ اپس کو ایکوائر کرتے ہیں اینڈ وی میک دیم پارٹ آف JBS. You know, while the founders run it. Acquire as in the startups کے جو already اپنی growth کی طرف بڑھ چکے ہیں, نہیں, ہم پری ریونیو لیتے ہیں. سو ہماری جو زیادہ سوچ ہے وہ پری ریونیو اسٹارٹ اپ, وچ از دا ڈیفیکلٹ پارٹ. ایک دفعہ ریونیو میں آ جائیں وہ تو آپ لائک اف آئی ہیو این آئیڈیا, میں آپ کے پاس آتا ہوں, اف آئی پچ یو این آئیڈیا, تو اس ٹائم پہ آپ لیتے ہیں اسٹیج پہ. اوکے پلیز. If we think the idea is good, okay, and even more than the idea is the founder is good. Okay, right. So it is the founder. Sir, I will like to ask you answer. آپ نے مجھے اپنی پوری جرنی بتائی. کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ آگے چل کے کیا کرے گا. ہر کسی کے گولز ہوتے ہیں. میں بڑی کمپنی کا CEO ہوتا ہوں, یا کیا آپ ایک چیز دیکھتے ہیں اپنے ٹیم ممبر میں, یا جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہے وہ جو آئیڈیا لانے والا کیسا ہے, ہاؤ ڈو یو سی کہ اس کو کیسے جج کرتے ہیں کہ یس دس از دا پرسن ہو کین ڈو ونڈرس, اور وہ آگے چل کے بہت اچھے کام کرے گا. واٹ از دیٹ ون تھنگ دیٹ یو تھنک کہ ایک انسان کے اندر ہوتی ہے دیٹ کین میک ہم بگ؟ ہنگر فار سکسیس, اور ہنگر فار سکسیس, یا جس کو آپ پیشن کہہ لیں, جستجو, یا کیسے جنون, hunger to grow, to do bigger things, to really want to learn. ہر چیز کا ہنگر, ہر چیز کا پیشن نہیں آتا مان لیں, اور پھر سیکھنے کے لیے جنون کی حد تک جائیں, رائٹ. آتا ہے اس کو اور آگے کیسے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل فیصلے نہیں کر سکتے. زیادہ تر یہاں پہ مسئلے ہمارے ہر کسی کو مینیجر بننے کا شوق ہے. میں جس کو انٹرویو کرتا ہوں کہتے کیا میں مینیجر بننا چاہتا ہوں. بھائی مینیجر کے لوازمات ہیں, مینیجر کا ایک بہت بڑا لوازمات یہ تمہیں اسٹریٹجیز آنی چاہیے, تمہیں چیزوں کی مینجمنٹ آنی چاہیے. اس سے بھی بڑا لوازمات ہے تمہیں مشکل فیصلے کرنے آنے چاہیے. جہاں مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سو وی ڈونٹ میک ٹف ڈیسیژنز, اینڈ لیڈرز اینڈ مینیجرز میک ٹف ڈیسیژنز, رائٹ. سو بٹ the first thing I look at, اور وہ وارن بفے کا ایک بہت زبردست کوٹ ہے, and I think that's what more or less summarizes the way I look at it. اس نے کہا یار you hire people for 3 things: attitude, skill, integrity, right. تو if you don't have the third one, which is integrity, don't bother about first two. Okay. Integrity is ticket to the game. اگر کسی میں ethics اور integrity نہیں ہے, میرے نزدیک وہ ریڈ لائن ہے, وہ کتنا بھی اچھا ہو, بھلے وہ میری کرنٹ جرنی کا حصہ کیوں نہ ہو. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ سر آج کل کی یوتھ کے اندر یہی ایتھکس
ادھر پروفیشنل یا پرسنل لیول کے اوپر بہت کم ہو گئے. یار میں یوتھ کو نہیں کہتا, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں تھے, میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. کون سی ایتھکس تھی جو اس ملک میں ساری بے ایمانی پھیلائی ہے؟ یوتھ نے پھیلائی ہے. سو یو نو, تو میری جنریشن نے پھیلائی ہے نا, ٹھیک ہے. تو جب میری جنریشن کے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا, آج کا یوتھ, مائی بلڈ پریشر گوز اپ, رائٹ. دس یوتھ از لاٹ بیٹر دین مائی جنریشن, ٹرسٹ می آن دیٹ. وہ میں ایک بچے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے وہ بابا اگر آپ نے جو ہے وہ پچھلے زمانے میں جو ہے نا ان کو روکا ہوتا تو آج یہ ہمارے سر پہ مسلط نہیں ہوتے. اب کسی بھی چیز کو بات کریں, چیزیں ریگریس ہوئی, بچوں نے تو نہیں ریگریس کیے نا, میری جنریشن نے ریگریس کی ہیں. تو میں اگر میں کہوں یار آپ جیسے ینگ بچے بیکار ہیں, مس انفارمڈ ہیں, ان کو آتا نہیں ہے, کس منہ سے کہہ رہا ہوں میں یار؟ مجھے بڑا آتا تھا جو ایک ٹوٹا پھوٹا ملک آپ کے حوالے کر دیا, رائٹ. آپ کو دیکھ سو وی ہیو نو رائٹ, my generation, in my view, and very strong view, I believe in Pakistan my generation is a wasted generation. Okay. ٹھیک ہے, we have zero right to coach our youth, right. کرنے دیں ان کو جو کر رہے ہیں, ضرور بتائیں, ضرور ان کو جو آپ کو اچھی چیزیں آتی ہیں جو کہ ہماری جنریشن کو بہت کم آتی ہیں. Okay. میری جنریشن نے یہ سسٹم سارے توڑے ہیں نا, ایک بھی پروسیس نہیں ہے ملک میں, رائٹ. ایگزیکٹلی تو اس لیے مائی جنریشن ہیو ویری لٹل رائٹ ٹو ٹاک ٹو یوتھ. آئی تھنک یوتھ از ناٹ دا پرابلم, مائی جنریشن از دا پرابلم. یوتھ سے بات کریں گے کہ جب 25 سال بعد یہ کس طرح کا پاکستان اپنے بچوں کو دے کے جاتے ہیں. میں تو ابھی جج کرتا ہوں کہ میری جنریشن کس طرح کا پاکستان اپنے بچوں کو دے کے جا رہی ہے, اور مجھے نری شرمندگی ہے. مطلب اینڈ آئی ہیو I'm extremely embarrassed and shameful to be handing over this country to my youth, right? And so I take all the blame. So sir, how do you see IT industry of Pakistan, and to just expand اس کو اگر ہم تھوڑا کریں تو IT exports جو ہیں اس کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں in future, یا ابھی کی بات کریں اگر ہم؟ دیکھو ہماری اسٹرینتھ کیا ہے پاکستان کی, تو ہماری اسٹرینتھ ہے 240 ملین لوگ, ٹھیک ہے. ٹیکنالوجی انڈسٹری کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ وہ لوگوں پہ چلتی ہے. بل گیٹس کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے, بہت پرانا, اسے پوچھا کہ واٹس یور بگیسٹ پرابلم ان مائکروسافٹ. He said my biggest problem is all my asset leave the office at 5:30 in the evening. Okay. That's people. That's IT industry. Yes. So it is up to me if I use those people as an asset or I turn them into liability. Okay. Right? اچھا, ٹیک میں یہ چیز ملک کے لیے بھی, بٹ ٹیک میں یہ چیز بڑی پروفاؤنڈ ہے. اوکے. بیکاز ٹیک چلتا ہی لوگوں پہ, ایگزیکٹلی, مشینیں نہیں ہیں. بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا. ہم اپنے ملک کی بات کریں کیونکہ ہم کمپیوٹر تھوڑی بنا رہے ہیں, ہم تو سافٹ ویئر بھی زیادہ نہیں بناتے, رائٹ, بہت ہی کم بناتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی ہماری, کیونکہ اس کا ایک جرنی ہے. تو ہم تو سروسز کرتے ہیں نا. تو سروسز اگر آپ کرتے ہیں تو سروسز کے لیے تو لوگ چاہیے, ان کی کیپیسٹی چاہیے. تو ہمارے پاس 240 ملین لوگ ہیں, تو اگر میں ان کو چینل ٹھیک کر دوں, پوٹینشیل ہے. اس کی میں آسان سی مثال آپ کو دے دوں, اور کووڈ آف کورس ہیز پلیڈ اے اسٹرانگ رول, بٹ ایون ادروائز اس وقت اندازہ یہ ہے, آفیشیل نمبرس کیا ہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو ایک ان آفیشیل یا آفیشیل نمبر بھی ملین سے اوپر ہے, لیکن ان آفیشیلی کوئی 20 لاکھ سے زیادہ فری لانسرز ہیں پاکستان میں. ان آفیشیلی ملین سے زیادہ تو آفیشیل بالکل نمبر, ٹھیک ہے. یہ لوگ بچے ہیں کون؟ اسکلڈ بچے ہیں نا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا میں نے اپنا کام کرنا ہے, نوکری نہیں کرنی. یہ پہلے نوکری میں اویلیبل ہوتے تھے یہ بچے, زیادہ تر ان کو پڑھے لکھے بچے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ضروری نہیں کہ بہت پڑھے لکھے ہوں, لیکن پڑھے لکھے ہیں. مور امپورٹنٹلی اسکلڈ بچے, آئیڈیاز ہیں, ٹھیک ہے, محنت کرتے ہیں, اپنا کماتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, خوش ہیں, رائٹ. That tells you the strength of this country. So imagine if I can create 20 million such people. Okay. Right, who are hungry, who are passionate, who want to do well, who want to learn, right, and who want to take that responsibility. Freelancer to responsibility لیتا ہے نا, تو اس کا مطلب وہ ڈسپلنڈ ہے اپنی زندگی, بالکل, رائٹ, جو کہ نوکری سے آتی ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو اگر میں وہ کر لوں تو پوٹینشیل ہے, بیکاز دیٹس مائی اسٹرینتھ. ایسا ہی ہے. اگر میں وہ نہ کروں تو ظاہر ہے وہ ایک پوٹینشیل آپ اس کو ریئلائز نہیں کر سکتے. بالکل. سو اچھی خبر یہ ہے کہ
لوگ ہیں. دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ ایک لوگوں میں ٹیک کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے ینگ بچوں میں, رائٹ, کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی موبائل یوز کرتا ہے, وچ از پیور ٹیک, رائٹ. آج کل تو ایک 6 مہینے کے بچے کو پتا ہے کہ میں نے اسکرول کیسے کرنا, یو نو اٹ از, اس کو پتا ہے ٹچ کیسے چلتا ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے اسکرینس کو کیسے سوائپ کرنا ہے. سو ہی از پکنگ اپ تھنگز رائٹ ایٹ دیٹ ایج. ٹھیک ہے, ان کو اگر ہم چینل کر لیں گے تو اس کی گروتھ, تو آج شاید ہم $2.5 بلین کرتے ہیں, یہ بھی پچھلے 4-5 سال میں گرو کیا ہے, تقریباً 1.2 بلین سے, رائٹ. پوٹینشیل تو اس سے بہت زیادہ ہے اور کرنا بھی چاہیے, لیکن اب اس کے لیے جو لوازمات ہیں وہ نہیں ہیں, یو نو, اپنے پوٹینشیل کو میکسیمائز کرنے کے لیے. اب ایک یہ ہے کہ میں بڑا خوش ہوں کہ 2.5 بلین, ٹھیک ہے, 2.5 بلین تو کرتے ہیں نا, ہم نے اپنے اسٹینڈرڈ اتنے کم کر دیے ہیں کہ ہم اس پہ خوش ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 2.5 بلین ہمارا پوٹینشیل ہے ہی نہیں, ہم اس سے شاید 1% بھی نہیں کر رہے. دیٹ از ہاؤ آئی ول لک ایٹ دا پرفارمنس, رائٹ, کہ دیٹ مائی پوٹینشیل از وے بگر. اس کے لیے مجھے اپنا پورا ایجوکیشن کا نظام ٹھیک کرنا ہوگا. میری ایجوکیشن میں 3-4-5 ہی یونیورسٹیز میں الگ کر دوں, اس کے بعد جو آتا ہے کوالٹی وہ اتنی یو نو مڈ ٹو لو لیول ہے کہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ جا ہی نہیں جا سکتی. اس پہ جا کے جو بزنسز ہیں ان کو محنت کرنی پڑتی ہے ٹو برنگ دیم ایٹ اے لیول ویئر دے کین کمپیٹ ود دا انٹرنیشنل گائز. یہ کام یونیورسٹیز کا ہے, ٹھیک ہے, وہ سوائے جو آپ کی ٹاپ اسٹریم ہٹائیں, لیکن ٹاپ اسٹریم تو 1000, 1500, 2000, 2500, 4000 یہی کر سکتے ہیں نا. اس کے بعد کیا ہے, ایون ٹاپ یونیورسٹیز ہیو پرابلم, وہ بھی اس طرح کی کوالٹی نہیں پروڈیوس کر پا رہے جس کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے. تو وہ پریشر سارا بزنسز پہ آ جاتا ہے. پھر بزنسز جو کہ ایک, اگر مجھے آپ ایک اچھا بندہ دیں, میں اسے پروڈکٹیو شاید 1 یا 2 مہینے میں کر سکوں. میرے پاس جو کوالٹی آتی ہے جب میں اس کو ٹرین کرنے جاتا ہوں, میں 1 سال سے 1.5 سال لگا دیتا ہوں, رائٹ, کیونکہ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ وہ چیزیں نہیں چلتی جو ہم لوکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں. So I see a massive potential of this industry, but it needs the whole ecosystem to support it. Currently it is broken, it is fragmented, it is again based on shortcuts and jugaad, which I keep saying we love. میں اچھا, اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز, لیکن کسی بھی دنیا نے گرو جب کرتے ہیں نا, تو گرو کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی لوکل یوٹیلائزیشن کیا ہے. لوکلی آپ اس چیز کو کتنا پروموٹ کر رہے ہیں لوکلی, کیونکہ ایکسپیرئنس تو لوکل لے گا نا وہ بچہ. اگر لوکل کام ہو رہا ہے 1960 والا, تو وہ ایکسپیرینس کہاں سے لے گا؟ اب میں ایک بچے کو باہر بیچ کے ایکسپیرینس دلاؤں گا, وہ تو مجھے کسٹمر باہر نکال دے گا کہ یو نو کس طرح کا کام کر رہے ہو. تو وی نیڈ ٹو کریٹ ایونیوز فار دیم ٹو گیٹ not just trained, get experienced locally in the right manner, with the right quality. That is not there, کیونکہ ہمارا لوکل تو ہم پتھر کے زمانے میں رہنا چاہتے ہیں, ہم تو ٹیکنالوجی سے نفرت کرتے ہیں. آپ کی کدھر گورنمنٹ میں ٹیکنالوجی نظر آتی ہے آپ کو, سوائے چند ایک, وہ بھی بہت ہی لو لیول, رائٹ. آپ کو ایون پرائیویٹ سیکٹر میں کدھر آپ کو ٹیکنالوجی نظر آتی ہے, وہ نہیں کرتا کیونکہ اس کی کتابیں پکڑی جائیں گی. Technology creates transparency. Technology takes away human touch and build systems. اور ہمارے یہاں لوگ کنٹرول ہی ختم نہیں کرنا چاہتے. اس کی آسان مثال آپ دیکھ لیں کہ آپ اگین ہم دبئی یا کوئی بھی آپ ڈیولپ ملک لیں, آپ کو سڑک پہ پولیس نہیں نظر آتی. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے پولیس دیکھ رہی ہے, سب دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ سسٹم سے دیکھ رہی ہے. یہاں پہ آپ کی سڑکوں پہ صرف پولیس ہے, نظام کام اپنا کرنا ہے نا. بالکل نظام, جی جی بالکل بالکل, اس لیے پولیس ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ٹیکنالوجی جس دن ہم نے کریٹ کر دی ٹیکنالوجی, وہ آپ ہیومن ٹچ ختم کر دیں گے, ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی, آپ کا سسٹم تگڑا ہو جائے گا. سسٹم تگڑا ہوگا, ملک ٹھیک ہو جائے گا. آپ اگر کوئی بھی پاکستان سے سنسیئر ہے یو نو لیڈرشپ, کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے ٹیکنالوجی پہ انویسٹ کرنے پہ. کوئی طریقہ ہی نہیں ہے آج کے دور میں اس ملک کو آگے لے جانے کا, unless you are serious and you implement technologies in this country, right? Once you do that, you will create a process and system جس سے سب باؤنڈ ہوں گے. اس سے فرق نہیں پڑتا وہ صدر بھی ہو سکتا ہے, وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے, سب سے بڑا امیر آدمی بھی ہو سکتا ہے, طاقتور آدمی بھی ہو سکتا ہے, سب آدمی ایک نظام کے نیچے ہوں گے.
جب اگر آپ وہ اور وہ ٹیکنالوجی سے آئے گا. یہ جو میں نے آپ کو دبئی کی ٹریفک لائٹ کی ایگزامپل دی, وہ نظام ہے ان کا, اس نظام پہ سب کو کھڑے ہونا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. تو یس پوٹینشیل از دیئر, بٹ سر آپ کا سسٹم ول نیور بی ایبل ٹو میکسیمائز دا پوٹینشیل. آپ کا ایک بہت اسٹرانگ جو ہے نا پوائنٹ آف ویو ہے ریگارڈنگ یہ جو, اگر میں صحیح لفظ یوز کر رہا ہوں, ون مین سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں یا آئی ٹی سولوشنس کمپنیز جو ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میسو جو ہے گروتھ کے ساتھ جو ہے وہ ہر ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں وہ کھل رہے ہیں. تو واٹس یور اوپینین کہ وہ ہیلپ فل ہیں سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے, یا پھر دے نیڈ سم گائیڈنس؟ دیکھیں گائیڈنس تو ہر کو چاہیے, لیکن مجھے میرا بہت اسٹرانگ ویو ہے, کیونکہ ظاہر میں اس انڈسٹری میں جیتا مارتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں سافٹ ویئر بنانا نا ایک بچوں کا کھیل ہے, رائٹ. ہم نے سافٹ ویئر بنانا, رات میں مجھے خواب آیا, میرے خیال میں صبح سافٹ ویئر بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے. دنیا سافٹ ویئر کو مہنگا ترین چیز بکتی ہے آج میں, مہنگی ترین, رائٹ, وہ سافٹ ویئر ہے بالکل. اور وہ اسکل ہے جو سافٹ ویئر بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اوکے رائٹ. ہمارے یہاں ہم سافٹ ویئر والے کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں, ہم تو اس کو پیسے بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے. ہم تو اگر آپ لوکل مارکیٹ میں جائیں, وہ کہتے ہیں فری میں کر دو, اور انڈسٹری بڑے مزے سے اس کو فری میں کرتی ہے. ٹھیک ہے. باہر ذرا یہ کر کے تو دیکھ لینا, رائٹ. تو اس سنڈروم سے نکلنا ہوگا کہ سافٹ ویئر کوئی آسان چیز ہے. سافٹ ویئر از اے ویری کمپلیکس سبجیکٹ. اٹ نیڈس ویری اسٹرانگ بلیف ان فالوئنگ اسٹیپس اینڈ پروسیسز. اٹ نیڈس ویری اسٹرانگ ڈاکیومنٹیشن اسکلس. ٹھیک ہے. آپ سوچیں آج کے, اف یو اسٹارٹ ٹو تھنک اباؤٹ, آپ کا ہوائی جہاز سافٹ ویئر پہ چلتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں وہ سافٹ ویئر کو یہ جگاڑ کر کے بن جائے گا. ٹھیک ہے. پینڈیٹ کر کے, پیچز کر کے بن جائے گا. آپ کی گاڑیاں آپ سافٹ ویئر پہ چل رہی ہیں, ساری گاڑیاں. یہ جو پوری آپ کی نئی گاڑیاں ہیں, دے آر آل سافٹ ویئر ڈریون, رائٹ. ٹھیک ہے. آپ کا پورا دنیا کا پیمنٹ سسٹم سافٹ ویئر پہ, پورا پیمنٹ سسٹم نظام سافٹ ویئر. آپ سوچ سکتے ہیں اس میں گلیچز ہوں. تو اگر آپ نے اس انڈسٹری کو سنجیدہ لینا ہے, تو اس انڈسٹری کو پروسیسز فالو کر کے ٹھیک ہوگی. میرا جو ویو ہے, یہ جو ہر کوئی آ کے کہہ دیتا ہے بس اٹھے گا صبح سافٹ ویئر بنا لو, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دس. نہ کریں یہ. پلیز انڈرسٹینڈ, میکنگ سافٹ ویئر از مور کمپلیکس دین میکنگ ٹو اسٹوری بلڈنگ. It is far more complex. It needs far more precision. It needs far more dependence on quality and understanding of quality. You can't do it with a wet dream کہ صبح میں بنا دوں گا اور 2 گھنٹے میں جا کے صاحب کو دکھا دیا, دیکھیں میں نے بنا دیا اور سب سیٹ ہے. وہ نہیں ہوتا بھائی ایسے. It doesn't work. تو سر یہ سافٹ ویئر ورسز پروڈکٹ کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر سروسز ورسز پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. تو سافٹ ویئر ایز اے پروڈکٹ نہیں بنانا چاہیے, یا پھر سافٹ ویئر کی سروسز کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ ایمفیسائز کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں دنیا نے اسکیل کس پہ کیا. انڈیا شاید واحد ایگزامپل ہے جو شاید تھوڑا فرق ہے پروڈکٹ کے اوپر ہے, وہ جنہوں نے سروسز پہ زیادہ اسکیل کیا, اینڈ ناؤ دے آر انٹو پروڈکٹس, رائٹ. سو دے ہیو فالوڈ a different route to growth, but they have come onto the products as well. ٹھیک ہے. Look at any other country which has developed, they have scaled at the back of products, right? Okay. US دیکھ لیں, جاپان دیکھ لیں, چائنا دیکھ لیں, جرمنی دیکھ لیں, UK دیکھ لیں, they've all grown at the back of making products, right? پروڈکٹ بنانے کے لیے آپ کو R&D اور انوویشن پہ کام کرنا ہوتا ہے. پروڈکٹ بنانے کا جرنی بڑا فرق ہے ایک سروسز کمپنی بنانے کا جرنی, کیونکہ میں نے دونوں کیے ہیں. آپ کو اس کی سمجھ ہونی چاہیے, رائٹ. اور وہ جرنی نہ صرف فرق ہے, اس کی ڈائمینشنس فرق ہے. اگر پروڈکٹ آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں تو یور گروتھ کین بی اسکیلڈ. سروسز کے لیے یو ہیو ٹو کیپ ایڈنگ ریسورسز, you know, and if you don't have the right framework around productivity and billability, then that can be lethal for a services company, right? Because they work through systems and a very strong system of billability and productivity, because unki to puri strength hi hai. So میرا ویو یہ ہے کہ ہمیں سروسز از فائن, بالکل کرنا چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, کوالٹی سے کریں, رائٹ, جگاڑے نہ کریں. یہ
چھوٹے چھوٹے اسٹینڈرڈس کے ساتھ کام نہ کریں, اپنے اسٹینڈرڈس کو لفٹ کریں. یونیورسٹیز کو اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, اور میں ٹاپ یونیورسٹیز کی بھی بات کر رہا ہوں. پلیز اپنے اسٹوڈنٹس کو جگاڑے نہ سکھائیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ سر پروڈکٹ کریٹ کرنا ایک بہت ہی لیندی پروسیس ہے؟ ایگزیکٹلی, پیشنس چاہیے, پیشنس اس کے لیے چاہیے, اینڈ پیشنس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ آپ کو اتنے فائنینسز چاہیے یو نو ٹو میک اے پروڈکٹ سکسیزفل. اوریکل جو ہے وہ ایک دن میں نہیں بن گیا, اٹ ٹیکس ایئرس ٹو جو ہے نا, تو وہ بالکل لاٹ آف منی. تو آپ کو لگتا ہے وہ یوتھ کے لیے زیادہ مشکل ہے, اس لیے وہ شاید زیادہ سروسز کی طرف چھوٹی پروڈکٹ بنا لیں یار, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ہر کسی کا جرنی فرق ہے نا, تو آپ آج کل تو فنڈ ریز کر لیں, رائٹ. لیکن میں آئی گیو یو این ایگزامپل, فزیکل دنیا میں چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ایک سیمنٹ فیکٹری لگانی ہے اور اس نے سیمنٹ بنانی ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ سوچنا شروع کریں نا, اس کو جگہ چاہیے. بالکل, ہمارے ملک میں تو وہ بیچارہ جگہ لینے میں ہی 1.5-2 سال لگ جائیں گے, اس کو کاغذ بنانے میں, اپروول لینے میں, اور یہ کرنے میں, وہ کرنے میں. ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو مشینری امپورٹ کرنی ہے, اس کے بعد اسے بندے ہائر کرنے ہیں, اس کے بعد را مٹیریل ہے, سالوں کا پروسیس ہے بفور ہی از ایبل ٹو پروڈیوس سم تھنگ. ٹھیک ہے, اینڈ دین کتنی دیر میں وہ آگے بڑھائے گا کمپنی کو. صحیح. تو یار فزیکل دنیا میں تو وی آر اوکے ٹو گو تھرو دیٹ جرنی, ڈیجیٹل دنیا میں کیوں نہیں؟ تو یو نیڈ ٹو ہیو پیشنس. سو پروڈکٹ بنانا مشکل. آپ کے خیال میں یہ ٹیسلا ایک دن میں بن گئی تھی؟ کین یو امیجن دا پین دیٹ ہیز گون تھرو؟ آپ کے خیال میں چیٹ جی پی ٹی فوراً بن گیا؟ ٹھیک ہے, یا یو نو واٹس ایپ ایسے ہی ہو گیا, ایسے ہی بن گیا. It takes time and effort, and we need to, but the point I'm making is more than okay with services. بالکل کرنا چاہیے کیونکہ ہماری strength ہے, but we need to move towards products which, اور again سب سے important ہے وہ product local استعمال کی اس اڈاپشن کو فوکس کریں. لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے لوکل انڈسٹری کو. کرتے ہیں سر کم, وہی کمپنی آپ باہر کی لے آئیں تو وہ چل جائے گا, ان کو ڈالرز دے دیں گے, $2 ملین ادھر والوں کو نہیں دیں گے. اس میں صرف میں یوزرس پہ بلیم نہیں ڈال رہا, اس کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ہم وہی جو میں بات کرتا ہوں, ہم نے جگاڑے کر کے بنایا, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے ہماری چیزوں پہ جس میں میرٹ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوزر اگر نہیں خرید رہا تو اس کو بلیم کر دیں. میں زیادہ بلیم اپنی ٹیک انڈسٹری کو کرتا ہوں, کیونکہ ٹیک انڈسٹری ہماری شارٹ کٹ کی ماہر ہے. ٹھیک ہے, اینڈ دے نیڈ ٹو موو آؤٹ آف دیٹ, دے نیڈ ٹو موو آؤٹ آف دیٹ سنڈروم اینڈ موو ٹورڈز. یہ انڈسٹری گرو کرے گی سسٹم پہ. دیکھیں میں آپ کو آسان چیز یعنی سمجھانے کی, آپ گھر بناتے ہیں, ڈرائنگ کے بغیر بنا سکتے ہیں؟ نہیں, ناٹ پاسبل. اس ڈرائنگ کی کمپلیکسٹی کتنی ہوتی ہے, اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے الیکٹرک وائرس کہاں سے جائیں گے, ایک ایک وائر پوری بلڈنگ کا ڈیزائن ہوگا, پانی کہاں سے جائے گا, یو نو سیویج لائن آپ کی کیسے ہوگی, یہ سب بھی ہے. کمرے کتنے ہوں گے, ہر کمرے کا ایک الگ ڈائمینشن, کمپلیکسٹی ہے, اس کے بغیر بنا سکتے ہیں. اگر بنائیں گے نہیں تو کیا ہوگا, رائٹ. وہ نقشہ اپروو بھی ہوتا ہے, بالکل رائٹ. ہم کرتے ہیں سافٹ ویئر میں یہ کام نہیں, ہم کہتے ہیں بس خواب آیا شروع کر دو. وہ نہیں ہوتا یار ایسے, فزیکل دنیا میں بھی نہیں ہوتا, تو ڈیجیٹل میں کہاں سے کرو گے؟ تو گزریں اس فاؤنڈیشن سے, وہ پیشنس ڈیولپ کریں, اور پیسے چاہیے, پیسے بھی ریز کریں. سر ہاؤ ڈو سی اے آئی, اور اس میں جے بی ایس کیا کر رہے ہیں, دا شفٹ جو ایک آئی ٹی کے اندر آیا ہے اے آئی کی وجہ سے, ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ان اپ کمنگ ایئرس؟ So I think I am one of those guys who believe کہ انٹرنیٹ کے بعد this is one of the biggest thing that is going to transform the world, and we haven't seen enough. You know, so we're just starting into this journey. And you know, you can think of many use cases. So AI ہے اور پھر Gen AI. So اگر again آسان لفظوں میں سمجھائیں تو جو لوگ بھی you know اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں, فائنل ایئر پروجیکٹ کیا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, فائنل ایئر پروجیکٹ کچھ بھی مل گیا کسی بھی ٹاپک پہ, رائٹ. آپ ریسرچ کرتے ہیں, رائٹ, آپ 15, 20, 25, 30, 100 ریسورسز کو ڈھونڈتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پڑھتے ہیں جی, اس سے ایبزارب کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. پھر آپ لوگوں سے ملتے ہیں, صحیح, ٹھیک ہو گیا, ان کے ویوز لیتے ہیں, وہ ایبزارب کرتے ہیں, کچھ اسٹرکچرڈ کتابوں کی شکل میں, کچھ آرٹیکلس کی شکل میں, کچھ سے آپ جا کے ملتے ہیں جو انسٹرکچرڈ میں ڈیجیٹل دنیا میں, ڈیجیٹل دنیا میں 2 طرح کا ڈیٹا ہے نا, ایک اسٹرکچرڈ ڈیٹا, ایک انسٹرکچرڈ ڈیٹا.
اسٹرکچرڈ ڈیٹا یہ ہے کہ میرے پاس ہے میری سسٹم پہ, انسٹرکچرڈ یہ باہر کہیں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کی جو ریسرچ ہوتی ہے جسے آپ پرائمری سیکنڈری ریسرچ کہتے تھے پرانے زمانے میں, وہ آپ کی ایک اسٹرکچرڈ بھی ہوتی تھی, انسٹرکچرڈ. وہ سارا ڈیٹا اکٹھے کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے. بالکل. ٹیم ہوتی تھی 5-6 لوگوں کی جن کو ایک پروجیکٹ اسائن ہوتا تھا. ٹھیک ہے, پھر وہ لا کے اس سے سارا اسٹیمولیٹ کر کے ایبزارب کر کے اپنے ویوز پہ پھر وہ ایک فائنل ایئر پروجیکٹ بناتے تھے. یہی ہے نا کام. اوکے, بالکل. تو اپنا دماغ لگا کے ایسے ہی یار جین اے آئی یہ کام چند منٹوں میں یا چند گھنٹوں میں کر دیتا ہے. دیٹس دا چینج. ٹھیک ہے, یو ڈونٹ نیڈ ٹو, وہ آپ کو ریسرچ کر کے لا دے گا, وہ آپ کو کنکلوژن بھی ڈرا کر کے دے دے گا انسانی دماغ کی طرح. اٹ ورکس لائک اے ہیومن مائنڈ but in a much faster way can handle lot more data than what human mind can do. So now the human mind usage will become very different. So now a machine is giving me a view which is based on complete research or research شاید میں physically کر بھی نہ پاؤں. بالکل. اس کی بیسس پہ اس نے الگوریدمز بنائے ہوئے ہیں جس کو وہ ریفائن کرتا جائے گا اور وہ ریفائن کر کے اپنی کنکلوژن دے رہا ہے. My mind now has to be applied on those conclusions and say, can I take it to the next level? Right? Okay. So I'm not trying to say کہ humans ختم ہو جائیں گے, but I'm trying to say this will change the whole landscape of the way human think. And it will take it to a level you cannot imagine. Right? ہم ابھی سوچ بھی شاید نہیں سکتے. جیسے انٹرنیٹ نے دنیا بدل دی. جب انٹرنیٹ آیا تھا شاید ہم نے سوچا نہیں تھا. بالکل. میں نوکیا کی چونکہ میں اس کا حصہ رہا, نوکیا کا ویژن possibly one of the best that I've seen from any company. Right? Simple vision, powerful vision, futuristic vision, connecting people. This was Nokia's vision. Right? But why did Nokia fail? Right? Because they thought connecting people is only through voice and SMS. Right? Change adopt نہیں کیا. ٹھیک ہے. What did Apple do? اور سیمسنگ اور اینڈرائڈ. انہوں نے کہا نہیں یار, میں لوگوں کو ہر طرح سے کنیکٹ کر سکتا ہوں. جو میرے پاس انٹرنیٹ ہے, کنیکٹیوٹی ہے, میں ان کو ایسے کنیکٹ کر سکتا ہوں وہ سوچ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ ایس ایم ایس تو اب ریڈنڈنٹ ہو گئی نا, وائس بھی اب اتنی امپورٹنٹ نہیں رہی. ناؤ امیجن ہاؤ یو آر کنیکٹڈ ٹو دا ورلڈ ان ویز یو کین نیور امیجن. وائی؟ بیکاز دا بیک بون آف انٹرنیٹ واز دیئر. Right? And then mobile phone came in and they built on top. So what I am foreseeing as a future, this AI will build the next foundation for the future to be just like internet did. Right? So this will change the world. This will transform the world in ways we can never imagine. Right? Is JBS doing anything in AI? We just started. But very early days, including حساب کتاب میں ہم AI کے algos وغیرہ ڈال رہے ہیں. But early days, and we need, but there is no choice. ٹھیک ہے, ہم سوچیں نہیں AI نہیں ہے, وہ بھائی آ گئی. ٹھیک ہے, آپ اب مطلب میں دیکھتا ہوں ایک سمپل یوز کیس, وہ تو بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا پاکستان میں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں کی کمیونیکیشن اسکلز اتنی اچھی نہیں ہے. وہ چیٹ GPT کو دیتا ہے, وہ لکھ کے دے دیتا ہے, آپ کی انگریزی ٹھیک ہو گئی. بالکل, یہ چیز تو سب سے زیادہ کام آ رہی ہے. یہ تو ایسی یوز ہونی شروع ہوئی ہے کہ اٹ ہیز امیزڈ می. تو یہ تو آلریڈی ہونی شروع ہو گئی. ای میلز اچھا آنے شروع ہو گئی. ای میل مطلب کوالٹی بدل گئی ہے. لیکن اب مجھے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ذرا اسے ہاؤ ٹو یوز اٹ پراپرلی, اور اس کو ذرا خود بھی پڑھ لیا کریں جو چیٹ GPT نے بنایا ہے. وہ آپ کو ان پٹ بیسس پہ جو آپ نے کہا ہے, بالکل, تو اس میں پرسنل ٹچ ڈالنا سیکھیں. اس میں لوگوں کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ مشین سے لکھ کے آئی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کلیئرلی پتہ لگنا شروع ہو. بالکل, لیمن کی زبان میں کہوں تو بریانی مسالہ سب کے پاس ہوتا ہے, لیکن ہر کوئی اتنی اچھی بنا نہیں پاتا ہے وہ. ٹھیک ہے, تو وہ لوگوں کو ابھی سمجھنا چاہیے. بٹ اٹس گڈ, اٹس اے ریسیپی مکس. بالکل, اٹ از چینجنگ دا ورلڈ. اینڈ آئی تھنک I am one of those believers. I think this is the next big thing after me. So what about حساب کتاب, یہ کس کا برین چائلڈ تھا اور کس طریقے سے یہ آئیڈیا کب اپ ہوا؟ So برین چائلڈ یہ تھا کہ I set up جو میں بات کرتا ہوں ہمارے فریم ورک کی, so our strategy framework is around growth, yes, ایکسلنس, انوویشن. ٹھیک ہے, سو گروتھ میں ہم اب ہم اسے اسکیل کہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں فائنینشیلس, پورٹ فولیو, اور اب ہم نے لوکیشن بھی ایڈ کیا ہے, ٹیریٹری. کس ٹیریٹری سے میں کتنا گرو کر سکتا ہوں, وچ از پاکستان اینڈ انٹرنیشنل. ایکسلنس ہمارا کلچر ہے جس میں ہم کہتے ہیں what sort of culture do I want in the company, which is visible, yes, which can be seen. And culture کی مصیبت یہ ہے کہ اس کو میجر کرنا مشکل ہے. تو ہم کلچر کو میجر کرتے ہیں. تو ہم اسے کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے a bit earlier, جو کرو تھوڑا سا کرو.
ٹھیک ہے. اگر ایک پروجیکٹ 6 مہینے میں کرنا ہے 5 مہینے 29 دن پہ کر دو. اگر ایک کسٹمر کو سپورٹ 2 گھنٹے میں دینی ہے 1.25 گھنٹے میں کر دو وغیرہ. So just to build a culture that the fun is in going above and beyond, doing it faster, doing it smarter, doing it better, right? So that's the excellence piece. Third is the innovation piece, which is کہ ہم اس میں 2 چیزیں کرتے ہیں. ایک ہم اپنی آئی پی کیسے بنا سکتے ہیں, ایون سروسز کی جو ہم بات کرتے ہیں سروسز سے آئی پیز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. So we build a mindset towards building IPs. And second is the startup acquisition جس کی میں نے بات کی. So حساب کتاب کا جب میں نے یہ انوویشن یونٹ سیٹ اپ کرنے کی بات کی, اینڈ دا گائے ہو واز مائی سیکنڈ امپلائی ایکچولی, میں نے کہا یار کوئی آئیڈیا تو بتاؤ نا انوویشن کیا کروں. تو اس نے کہا جی آئیڈیا یہ ہے کہ برانڈیڈ ERP کوئی اویلیبل نہیں ہے SME کے لیے. ERPs بہت ہیں رائٹ, لیکن کوئی برانڈیڈ ERP اگر میں آپ سے کہوں نام لیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, برانڈیڈ جس کو لوگ کہیں یار یہ انڈسٹری بالکل. آپ کے پاس اگر یعنی ہائی اینڈ پہ جائیں تو یا ایون مڈ اینڈ پہ جائیں تو یو ہیو دا مائکروسافٹ, دا اوریکل اینڈ دا SAPs اینڈ دا اوڈوز آف دس ورلڈ رائٹ. اینڈ وہ کیا ایک اور میں نام بھول گیا, اینی وے سیج رائٹ. سو دیز آر اویلیبل, بٹ واٹ اباؤٹ دا, تو اس نے کہا جی اگر ہم اس کے لیے ایک ERP بنائیں اسے برانڈ کریں کیونکہ ہمارا برانڈ بڑا ہے. So that's a massive market. So I thought that's an interesting idea. So we started working on the product. 6-8-10 مہینے ہم نے وہ کام کیا. ایک دن ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے, برین اسٹارمنگ ہو رہی تھی اس ٹیم کے ساتھ جو انیشیل ٹیم ینگ لوگوں کی ہم نے اکٹھے کی تھی. تو وہ ہوتے ہوتے آئیڈیا آیا, میں کہ یار گھر میں بھی تو ایک ERP ہوتا ہے, گھر میں بھی میرے ایکسپینس ہیں, میرا بجٹ ہے, میری سیونگز ہیں, میرے گولز ہیں, میری پلاننگز ہیں. تو گھر میں کیا ہوتا ہے آج تو ہم اپنے زمانے میں, میرا تو پتھر کا زمانہ تھا, تو ہم تو ڈائریز وغیرہ پہ کرتے بالکل. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی زیادہ تر ایکسل پہ کرتے ہیں بچے آج کل کے, نوٹ پیڈ پہ یا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اسٹرکچر نہیں ہے. میں کہ یار اگر اس کو ہم ایپ پہ ڈال دیں تو امیجن دا پوٹینشیل آف دس پروڈکٹ. تو میں بجائے ایک بزنس کی ERP پہ جاؤں, وائی ڈونٹ آئی ڈیولپ اے consumer ERP where consumer can get benefit of this and it's in a simple, easy to use. So the whole direction shifted. اور وہ کافی مشکل میٹنگ تھی because in that meeting, اور لمبی میٹنگ تھی, ہم نے ڈیسائڈ کیا کہ ہم وہ جو ERP بنا رہے ہیں جس پہ 8-10 مہینے کی انویسٹمنٹ ہو چکی تھی اس کو ہم ابھی ڈرار میں ڈالتے ہیں, and we build an ERP for consumers. ہوم کے لیے, گھر کے لیے. اچھا پھر اس کا نام کیا سوچیں تو حساب کتاب کے, کہ یار ہمارے وقت گھر کا حساب کتاب ہی ہے نا, تو وہ کیسے کرتے ہیں. سو وی کیم اپ ود دس حساب کتاب نے. سو دیٹس ہاؤ دا آئیڈیا کیم اینڈ سنس اٹ واز مائن سو یو کین کال می اے فاؤنڈر بٹ دیر ور ادر کو فاؤنڈرز. اینڈ دین ایز وی مووڈ انٹو دا پروسیس وی ریئلائز کہ یار بینکس دنیا میں اس طرف کافی تیزی سے جا رہے ہیں, بیکاز بینکس کو نہیں پتا کہ میرے کسٹمر کا بجٹ کیا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میرا کسٹمر کتنے پیسے کہاں خرچ ان مینی کیسز. باہر کی دنیا میں اس کے پاس ایک کنسالیڈیٹڈ ویو آف دا کسٹمر نہیں ہے, آف ہز فائنینشیل. اس کے پاس یہ ویو تو ہے ڈفرینٹ سسٹم سے کہ میرے بینک سے کیا کیا خرچے کر رہے ہیں, جو بالکل ہی آٹومیٹڈ کیش لیس سوسائٹیز ہیں. جو کیش بیس سوسائٹی ہیں اس میں تو بینک کو پتہ ہی نہیں ہوتا. صحیح رائٹ. تو بینکس یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ ڈیٹا ملے, اینڈ دے شوڈ آلسو پرووائڈ دس سروس ٹو دا کسٹمر, کہ ان کا کسٹمر ایک اپنی اسٹرکچرڈ وے میں بجٹنگ, سیونگ گولز, ایکسپینسز کمپیریزن کر سکے کہ جی آپ کی جو ایج گروپ کے لوگ ہیں اس میں آپ کا ایکسپینس زیادہ ہے کم ہے, آپ گروسری میں کم خرچ کر رہے ہیں زیادہ خرچ کر رہے ہیں, سو یو کین ڈو اے پیئر کمپیریزن اینڈ دوز کائنڈ آف تھنگ. سو دین وی اسٹارٹیڈ ونس وی موو فردر انٹو دا پروسیس تو ہم بینکس کو, سو ناؤ وی ڈو 2 things. ایک کنزیومر پروڈکٹ ہے جو کہ فی الحال فری ہے اور شاید بیس پروڈکٹ ہمیشہ فری رہے, وہ ہم آپ اینڈرائڈ اور iOS سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں حساب کتاب کر کے. ایک ہم بینکس کو بیچتے ہیں جس میں وہ وائٹ لیبل کر لیتے ہیں اور وہ ان کی ایپ کا حصہ بن جاتی ہے. دیٹس آر کرنٹ ریونیو اسٹریم رائٹ, بیکاز وی ہیو آلریڈی سولڈ اٹ ٹو 3 banks. And now we are taking it international, working with international partners. You are selling the data of the... No, we don't. We sell the app. The data stays with the bank. Okay. Right? We can't. Okay. So it's a complete bank data, just like جیسے ان کی آپ سمجھ لیں ان کی جو بینکنگ ایپلیکیشن ہے اس کا وہ حصہ بن جاتا ہے. Okay. Right? تو وہ سارا ڈیٹا بینک کے پاس ہے جو آج بھی ہے.
لیکن اب ناؤ دے ہیو اٹ ان این ایپ فارم. کسٹمر کو فیسلٹی ہے, ان کے پاس ڈیٹا ہے جس پہ وہ اپنی پروڈکٹس بنانا شروع کریں گے. تو ساری پروڈکٹس ٹیلرڈ ہوں گی فار دا کسٹمر. کہ ایک کسٹمر ہے وہ گروسری پہ زیادہ خرچ کرتا ہے, تو اگر آپ نے کریڈٹ کارڈ دینا ہے تو امیجن کریں اس کو ان گروسری اسٹورس پہ آپ ڈسکاؤنٹ دینا شروع کر دیں جہاں وہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آج تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں جاتا ہے. فیول ایک بندہ ہے جو بہت یوز کر رہا ہے, رائٹ, تو آپ اس کو فیول پہ ڈسکاؤنٹ ان کسٹمرز کو دیں جو فیول یوز کرتے ہیں. ایک بندہ ہے جو اوبر پہ یا کریم پہ یا ٹیکسیز میں یا ٹرانسپورٹ میں بہت خرچ کر رہا ہے, رائٹ. He is your perfect candidate to give him a car loan. So it's those kind of thing banks are going with around the world. اور یہ کافی تیزی سے یہ ٹرینڈ پھیل رہا ہے. So hence we are pitching it and taking it international. Okay, great. I have personally used it. مجھے بس اس میں ایک تھا کہ somehow if you can connect it with the bank, یعنی کہ مجھے اپنے سیونگس جو ہیں وہ آئی کین کنیکٹڈ ود دا بینک, پھر مجھے زیادہ آسانی ہو جائے گی کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس میں. بالکل, تو وہ جب ہوگا جب بینک خود یوز کرنا شروع کرے. اگر آپ ایز اے کنزیومر ایپ یوز کریں تو آپ وہ ساری چیزیں جب ہوں گی جب ہمارے یہاں اوپن بینکنگ آ جائے گی. تو ابھی بینکس انٹیگریٹڈ نہیں ہے, تو اس لیے وہ نہیں کر سکتے. پلس ہمارے یہاں کیش ہے, ٹھیک ہے, تو کیش کو آپ صرف ان پٹ کر سکتے ہیں. کیش نیڈس ان پٹ. اس میں ہم نے کافی کام کیا ہے کہ اس کو کم سے کم ان پٹ میں آپ ان پٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ کیونکہ ڈیٹا انٹری ہر کوئی ناپسند کرتا ہے. آٹومیٹڈ ہو جائے تو اچھا ہے, لیکن کیش کا کوئی طریقہ نہیں ہے. سو وی نیڈ ٹو جسٹ میک اٹ ان 2 to 3 clicks. And that's what we are working on. Okay, great. Sir, before we move towards the last few questions, how do you see the current economic crisis and where do you see it's going? Nowhere. It's nowhere. Yeah. It's bad. اینڈ اگین مطلب میں نے اپنی زندگی میں بڑے فیزز دیکھے ہیں. آئی ہیو ناٹ سین دا ورسٹ 18 months آف اکانومی دیٹ آئی ہیو سین ان لاسٹ 18 months. اٹس بین ہارریبل. سر یہ جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے پاکستان نازک صورتحال سے گزرتا رہا ہے, پہلے بھی ہوا ہے, تو یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اتنا نہیں تھا کہ ہم منٹ پہ چلے گئے. اتنی نازک نہیں ہوئی تھی. نازک ہمیشہ رہی ہے, آکسیجن پہ رہے ہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. منٹ پہ نہیں. اینڈ it's very stressful for businesses, very stressful. آپ LCs نہیں کھول سکتے, آپ لوگوں کو ریمیٹنسز نہیں کر سکتے, liquidity market میں چیلنج ہے. بہتر ہوئی ہے I must say compared to where it was say last year, right. پہلے 5-6 مہینے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رہا. Devaluation has killed us in many ways. جو local businesses کرتے ہیں, exports کی بات نہیں ہو رہی. So it's 18 month cycle is a very long cycle, right? And so and again I keep saying this, دیکھیں ملک ایک ہی طریقے سے ٹھیک ہوگا جب ہمیں پسند آئے گا کہ ملک چلتے ہیں سسٹم. جب تک ہم اس چیز کو رسپیکٹ نہیں کریں گے, یہ اچھا لگے ہمیں برا لگے, یہ ملک نازک دور سے ہی گزرتا رہے گا. اس وقت تو بہت ہی نازک ہے, شاید اس نازک سے تھوڑا بہتر نازک اور گزرتا رہے گا, ٹھیک ہے, لیکن رہے گا نازک. سر اگر ہم اس کی بات کریں تو پاکستانی مارکیٹ ان ساری وجہوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ امیچور نہیں ہے ان ٹرمس کے. مجھے پتا ہے اب کوئی مقابلہ رہا ہی نہیں ہے اپنے نیبر کنٹری سے, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, دیر از نو کمپیریزن. لیکن اگین کوئی ایک ایسی چیز ہوگی, آئی نو آپ پالیسیز کی بات کر رہے ہیں, تو وہ ایک کوئی ایسی چیز کہ جو سب سے زیادہ آپ کو لگتا ہے جو ہم مس کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے مارکیٹ میچور کبھی ہو نہیں سکتی یا کبھی ہوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وی ہیٹ سسٹمز, رائٹ, دیٹ از وائی وی ہیٹ ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ٹیکس ہیومن ٹچ اوے. ٹیکنالوجی simplifies things, but it puts the complexity to the system. Right? And you can think of many examples from your current experience. آپ دنیا میں ٹریول کریں, ٹھیک ہے, تو کراچی ایئرپورٹ پہ اگر آپ ٹریول کریں تو from the time you enter, your car enters the airport premises to the time you enter the ایروپلین, 16 یا 17 اسٹیپس. ایگزیکٹلی, رائٹ. دنیا میں کہیں چلے جائیں آپ 4 یا 5 اسٹیپ میں سارے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس کا یہ مطلب نہیں اچھا وہاں اسمگلنگ بھی نہیں ہے, وہاں چوریاں بھی نہیں ہیں, وہاں کرپشن بھی کم ہے, سب کچھ ہے. کیسے؟ بیکاز دے ریلائی آن ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی brings transparency. Technology makes systems stronger, right? اس کی ریلائنس بڑھ جاتی ہے.
ٹھیک ہے. میں ابھی دبئی گیا, میرے پاس پیپر ویزا تھا, تو میں سمجھا جیسے ہمیشہ ہوتا ہے دنیا میں اکثر جگہوں پہ آپ امیگریشن آفیسر کے پاس جاتے ہیں, تو میں بھی وہاں جانے لگا, نو گو ٹو ای گیٹ. میں ای گیٹ پہ گیا, میں نے پاسپورٹ اسکین کیا, میں باہر آ گیا, کام ہو گیا. نو امیگریشن, نو ہیومن ایلیمنٹ, زیرو, زلچ. کرپشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. سسٹم دیکھیں کتنا آسان ہے, کتنے لوگوں کو سروس کر رہے ہیں وہ. امیجن دا اسپیڈ. یہاں 2 جہاز آ جائیں سسٹم ٹھپ ہو جاتا ہے. سر اگر ہم اس کو یہ دیکھیں کہ پاکستانیوں کے پاس اگر پچھلے 18 مہینے میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تو شاید یہ جو سارے بزنس بند ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہوتا, تو شاید ملک کا مزید جو ہے وہ دیوالیاں نکل آتا. مطلب اگین دیوالیاں ہونے کی جیسے میں نے کہا وجہ یہی ہے کہ ہمیں پسند نہیں, قانون شانون ہم نہیں پسند کرتے, ہم صرف سسٹم نہیں پسند کرتے, ہم چاہتے ہیں ہم سیٹ کمپنی. بالکل, ہم ملک جو ہے نا ہم سیٹ ہیں ہم. جی جی ٹھیک ہے, سیٹ کی مرضی. اور یہ ہمارے کاروبار میں بھی ایسا ہی ہے. بالکل, ٹھیک ہے. جو سیٹ ہے وہ نعوذ باللہ خدا ہے. ٹھیک ہے, وہ سیٹ کسی سسٹم کے اندر نہیں. بالکل, وہ کہتے ہیں میں تو سیٹ ہوں نا, ٹھیک ہے. اور وہ سیٹ آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے. بالکل, اس سے فرق نہیں پڑتا کہاں پہ. آپ کو ایجوکیشن میں نظر آئیں گے, آپ کو بزنس میں نظر آئیں گے, آپ کو ہسپتالوں میں نظر آئیں گے, آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے. وہ سیٹ ہے جس کے پاس اس وقت طاقت ہے, جب تک سیٹ پہ ہے, اس کے نزدیک میں اس وقت خدا ہوں. ٹھیک ہے. سر اینی لاسٹ میسج دیٹ وی لائک ٹو گیو ٹو آور آڈینس اور ویورس؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارا ینگ بریکٹ جو ہے وہ 18 سے 24 ایئرس کا یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہے, تو کوئی ایسا میسج جو آپ ان کو دینا چاہ رہے ہو؟ آؤٹ لک پازیٹیو رکھیں. ہمیشہ یہ دیکھیں کہ بہت فرسٹریشن ہے آج کل, جس سے بات کریں فرسٹریٹڈ ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس چوائسیز 2 ہیں, یا تو آپ بھی فرسٹریٹ ہو جائیں, یا آپ کہیں میں کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں کیا کر سکتا ہوں. سو فوکس آن دیٹ. اف یو کین چینج یور لائف, ایٹ لیسٹ ڈو دیٹ. If you can change the life and positively influence the life of 3-4 people around you, brilliant. If you can do it for 50 people, even better. If 100, کیا اس سے ملک بدل جائے گا؟ نہیں بدلے گا. لیکن آپ ایک پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ جائیں گے. میں نے تو 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 ان کی زندگی کا آؤٹ لک بدلا. سو ڈو واٹ از ریکوائرڈ آف یو. جو آپ کا پلے نہیں ہے, میں ملک نہیں ٹھیک کر سکتا کیونکہ میرا وہ پلے نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے نا, میں نے اس طرف نہیں جانا, لیکن میں کیا ٹھیک کر سکتا ہوں. میں کیا اپنی کمپنی کو جو میں باتیں کر رہا ہوں سسٹم اور پروسیس پہ چلا سکتا ہوں, یہ میرے کنٹرول میں ہے. کیا اگر میں اس کو تگڑا کر دوں تو اس سے کمپنی کو آگے لے کے جا سکتا ہوں, یہ میرے کنٹرول میں ہے. کیا میں لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایتھکس اور انٹیگریٹی کی اہمیت کیا ہے, اور اس سے اس ملک میں بھی کام کیسے کیا جاتا ہے تمام ہیڈ ونڈ کے باوجود, یہ میرے کنٹرول میں چیزیں ہیں. میں وہ کروں اگر مجھے لگے کہ لوگ ان چیزوں پہ, ویلیوز پہ, سسٹمز پہ, پروسیسز پہ آنے شروع ہو رہے ہیں, مجھے خوش ہونا چاہیے. سو ایک طریقہ دنیا کو دیکھنے کا یہ ہے کہ سب غلط ہے, ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کیا ٹھیک کر سکتا ہوں, اس کو ٹھیک کریں, آپ کی زندگی کا آؤٹ لک بدل جائے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایکسپیرینسز جو ہیں وہ آپ کو لرننگ جو ہے وہ بہت اچھی دیتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. ہمیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے چینل کو انسٹاگرام اور فیس بک کے اوپر فالو کیجیے گا فار شارٹ کویشچنز آنسرز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.